سے بچنے کے لیے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے مریدین جو اہل بصیرت ہے وہ ہم دعویٰ تو نہیں کر سکتے بصیرت کا، لیکن غریب نواز کے چوکھٹ کی خیرات تو ضرور مانگیں گے کہ جو ریکارڈ کرتے، ہر ریکارڈ کرنے والا برا نہیں ہے، لیکن ریکارڈ کرنے والوں میں بھی دو قسم ہیں۔ ایک تو بچے میرے وہ ہیں جو مجھ سے جو بات ہوتی ہے ان کو نصیحت کی ریکارڈ وہ لوگ اس لیے کرتے ہیں تاکہ بعد میں سنتے ہیں، اور ایسے بچے بھی ہیں میرے کہ کوئی نصیحت کی بات ہوتی ہو تو بعد میں اپنے فون میں سننے کے بعد میں رو کر توبہ کرتے ہیں، دو رکعت صلاۃ التوبہ پڑھتے ہیں۔ ان کے لیے تو یہ ریکارڈنگ کا سننا بہت اچھی چیز ہے، ریکارڈ کرنا ان کے لیے بہتر ہے، لیکن ان میں سے بعض لوگ وہ ہیں، سارے ریکارڈ کرنے والے اچھے بچے نہیں ہیں، بلکہ اس میں سے بعض وہ ہوں گے جو ریکارڈ کر کے وہ اپنی انانیت اور تکبر کی وجہ سے یا اپنے اندر کی خباثتوں کی وجہ سے، بلکہ کھلے الفاظ کے اندر میں اپنے دل کے اندر کی منافقت کی وجہ سے کہ چلو پروف کے لیے ہی ریکارڈ رکھو، اور وہ میرا ریکارڈ میری آواز کے اندر میں لوگوں کو، دوسرے بچوں، دوسرے خلیفاؤں کو سنانے کی چکر میں رہتے ہیں، اور سنا کر دیکھو حضرت تمہارے بارے میں ایسا بولتی ہے، نظام کے بارے میں یہ بات بولتی ہے اور وہ بولتی ہے۔ ایسے لوگوں سے جو ہمارا بیان ریکارڈ کر کے، بیان نہیں بلکہ ہماری نجی گفتگو یا پھر ایسا ریکارڈ یہ مجلسوں کا کہ جو دوسروں کے لیے تانے مارنے کے لیے سنائے، ان لوگوں سے میرے خلیفاؤں، میرے مریدوں بچ کر رہنا۔ کیوں؟ کہ وہ تمہاری نسبتوں کو پیر کے ساتھ بڑھا کر ختم کرنا چاہتے ہیں، بہت اچھے بن کر آئیں گے۔ اب یہ بیچارہ سیدھا سادہ بھولا بھالا آدمی، یہاں صرف اخلاص نہیں چلے گا، یہاں بصیرت چلے گی کہ کون دوست ہے کون دشمن ہے، پہچاننا پڑے گا، وہ بھیک مانگنی پڑے گی اولیاء سے۔ اگر بھولے بن کر چلو تو پھر کیا کرے گا وہ؟ ہاں حضرت یہ بات بولے تھے، نہیں حضرت تو یہ بات نہیں بولے، تیرے لیے بولے ہوں گے کچھ، نہیں تمہارے بارے بولے، چلو میں تمہارے کو ریکارڈ آن لائن سناتا ہوں۔ اب یہ مرض اتنا نہیں بڑا، لیکن چوکنا ہو جاؤ۔ ایسے لوگ جو ہمارا فون دوسروں کو سناتے ہیں اس بات کے لیے کہ اعتماد کم کرنے کے لیے، اب اس کے پاس میں جب پیر کی ذات کے بارے میں اس کا اقدام یہ ہو جائے کہ دوسرے خلیفہ دوسرے مریدوں کو پیر سے بزدل کرنا چاہ رہا ہے، تو پھر وہ تو تمہارا دوست ہو سکتا ہے۔ فیصلہ کر لینا کہ جو لوگ، جو خلیفہ ایسا کرتے ہیں یا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، رات کے دہروں کے اندر میں صلاۃ التوبہ پڑھ کر معافی مانگ لے، اور ان کو بالکل اجازت نہیں ہے جو اس جذبے کے تحت میں کہ دوسرے خلیفاؤں کو تانا دیں گے یا دوسرے خلیفاؤں کو سنائیں گے یا دوسرے پیر بھائیوں کو سنائیں گے حضرت کی بات، تم تو رہتے تو حضرت سنبھال لیتے، اگر وہ خلیفہ کا اور وہ پیر بھائی کا اگر حضرت کے ساتھ بدزنی ہو جائے تو تم نے تو ایک لفظ اس کی نسبت کو ختم کر دیا۔ مدینہ پاک کے اندر میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ میں رہتے، ان کی پہچان کیا تھی؟ مسجد نبوی کی صفوں میں سب سے آگے بیٹھ کر، بڑے آنکھیں کھول کر، بڑے جھک کر تعظیم کے ساتھ میں سنتے، اور مسجد کے باہر جاتے ہی ان کے ساتھ میں ایک رویہ، اور باہر جا کر وہ اپنی برادری کے ساتھ میں وہاں جا کے ٹھٹا کرتے کہ ایسا کہا گیا اور ایسا سنے تو ماشاءاللہ بولے، اور صحابہ تو اس کو بھی قبول کر لیے، ممی کے کیڑے بن گئے تھے، اپنی اصطلاح میں کہہ رہا ہوں۔ منافقین کا ایک رخ، مجلسوں میں ایک، اور تو جہاں کے مالک میرے آقا کے سامنے ایک، اور وہی مکار۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ پھر دیکھو کہ حضرت کے پاس وہ کیسا آئے گا، خانقاہ کو آئے گا تو کیسا آئے گا، کتنا مخلص بننے کی اور مخلص ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ دور دور تک حضرت کو بھی یا کسی کو بھی شک نہیں، بلکہ جو سیدھے مریدین ہیں، خلفاء ہے، وہ تو کہیں گے کہ نہیں حضرت کا ادب و احترام اور نظام کی تو بڑی ماشاءاللہ، لیکن اندر میں جو اس کے وہ اثرات ہیں منافقت کے، پھر وہ اپنوں میں جائے گا، ایک دو کو اپنا بنا لینا کوشش کرے گا، ان کے سامنے رہے گا بھی انہی کے ساتھ، بیٹھے گا بھی انہی کے ساتھ، اپنے گھر پہ بلائے گا بھی انہی لوگوں کو۔ ارے وہ تو برباد کرنے کے لیے لگا ہوا ہے۔ کیا کرنے کے لیے؟ برباد کرنے کے لیے۔ لے دے کے اگر وہ چکر میں آ گیا
تو اب بیچارہ وہ سادہ سیدھا تو یہ سمجھے گا کہ یہ بھی تو پرانے بھائی ہے ہمارے، اور حضرت کے چہیتے ہیں، حضرت بھی تو چاہتے ہیں نا. اس چکر میں پڑھ کر اب اس کی باتوں کو وہ قبول کرے گا اور اتنا زیادہ بناوٹ کو وہ اختیار کرے گا کہ ثابت کرنے میں تو بہت باکمال اور اہل بصیرت ثابت کرے گا. نہیں، میں تم کو خطرات سے بچا رہا ہوں، میں تم کو خطرات سے، حضرت کے ساتھ میں ہمارا معاملہ بہت مضبوط ہونا، اس کے لیے میں یہ بات بول رہا ہوں. لیکن ذرا یہ چیز، پھر بات کیا آئے گی وہاں پر؟ بات آگے بڑھتے بڑھتے پھر حضرت ان کو خلافت کیوں دے دیے؟ طلب تو تیرے دل کے اندر میں تھی کہ میرے کو کیوں نہیں دیے؟ اب حضرت پر اعتراض نہیں، نظام کے معاملات کے اندر میں ذرا ویسا نہیں ہونا نا، اپن تو سب مل کر کرنے والے ہیں نا، تو پھر ان کو تو سہراتے ہیں لیکن ہم کو تو پیچھے کر دیتے ہیں. اور اس کے لیے دیکھو، پروف کے لیے میرے پاس میں یہ باتیں ہیں. اب ہم کو ڈر و خوف نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری ایک بات، ہماری انفرادی بھی ایک ہے، اجتماعی بھی ایک ہے، 1,00,000 کے سامنے بھی ہماری ہے. کیوں؟ ہم کسی کے لے دے کے دبیل نہیں ہیں، ہمارا احسان ہے سب پر. ہاں بالکل احسان ہے، خوش آمدی کا نظام یہاں پر ہمارے پاس میں نہیں ہے. کوئی ایک بھی نہ رہے، کوئی پرواہ کی بات نہیں، اکیلی اپنی جان کے ساتھ میں نظام کے ساتھ ہوں، نظام پر آخری سانس دوں گا. میرے غریب نواز کی چوکھٹ سے مجھے یہ امید ہے، لیکن نبھا رہا ہوں تو خطرات سے آگاہ کرنا. شکار بن رہے ہیں بچے ہمارے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ خود بھی ڈوبے، صنم اوروں کو لے ڈوبے. ایسے لوگ اچھے بچوں کو تدبیریں اختیار کرتے ہوئے، ہمدردیاں جتاتے ہوئے، اور اپنا ایک پکچر سامنے بہت اچھا لا کر اب یہ چکر میں آ جاتے ہیں. کیوں؟ کہ باہر والوں سے تو دھوکہ نہیں کھاتے، خانقاہ کو نہیں آنے والوں سے تو دھوکہ نہیں کھائیں گے. یہ بڑے سے بڑا علامہ بھی ہوگا لیکن ان کو قریب کر کے اگر کچھ بولے گا، نہیں آپ اپنی اوقات میں رہو، ہم کو سنانے کی ضرورت نہیں، ہم جانتے اپنے پیر کو، ہم جانتے ہمارے نظام کو. یہ جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ باہر والوں سے خطرہ نہیں ہے. اب کیا ہوگا؟ امتحان اپنے درمیان میں ایسے لوگوں کو بھیجا جائے گا، یا ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تم کو نظام سے اور پیر کی ذات سے بدگمان کرنے کی، جہاں پر نظام سے یا پیر کی ذات سے بدگمان کرنے کی رمق محسوس ہو جائے، وہاں پر تمہارا تار بجنا چاہیے کہ نہیں، یہاں پر تو خطرہ ہے. اس صحبت کو چھوڑ دو اور اس سے تلقے تعلق کر لو اور اپنے خطرے کو محسوس کر لو. کرتے کہ نہیں کرتے؟ دنیاوی مرض کے اعتبار سے ٹی وی ہے جو متعدی مرض ہے، لگنے والا مرض ہے. معلوم ہو جائے کہ اس کے پاس میں ٹی وی ہے تو اب جا کے کاندھے کھاندھا ناک کو ناک لگا کے بیٹھیں گے اس کے پاس میں، یا اس کی پلیٹ میں کھائیں گے. وہ مسئلے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. کیا کریں گے؟ دوری اختیار کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کیوں؟ کہ اگر قربت اختیار کرو تو وہ مرض کا شکار ہم بھی ہو جائیں گے. جن کو پیر کی ذات کے ساتھ میں اور جن کو نظام کے ساتھ میں یا کسی کے حسد نہیں، پیر کا معاملہ تو الگ ہے، لیکن وہ خلیفہ کے بارے میں تو بابا خلیفہ کی مخالفت، اس سے نفرت، اور پیر کی مخالفت نفرت ہے نا. ان کو خلافت کیوں دیے ہوں گے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پیر بھی تو رشوت لے کر دے دیا ہوگا نا، یہی ہوگا نا. یا پھر کسی کو آگے بڑھا رہے، کسی کو پیچھے، ان کو آگے نہیں بڑھا رہے، ہم کو پیچھے کر رہے، پیچھے ہم کو کر رہے، ان کو آگے بڑھا رہے. یہ بدگمانی پیر کی ذات پر نہیں ہوگی. بھولے بن کر اگر ایسے لوگوں کے شکار بنو تو کیا ہوگا؟ تو جہاں کے مالک میرے آقا نے اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر میں اجتماعی نظاموں کو اس طریقے سے نقصان پہنچایا ہے، ان حرکتوں کا نقصان اجتماعی نظام کو عام منکروں سے، کافروں سے، مشرکوں سے اتنا نہیں ہوا جتنا اسلام کی تاریخ میں منافقین سے نقصان ہوا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہمارا نظام، تمہارا نظام تو یہ تو چمچے کا پانی ہے، کاہے کی حماقت، لیکن نظام چونکہ انہی کا ہے، سنبھالنا ہر مرید کی ذمہ داری ہے. شکار نہیں بننا چاہیے. ہماری تمہاری تو کیا حیثیت ہے، لیکن یہی منافقین نہیں کہہ سکتے، چھوٹی زبان بڑی بات ہو جائے گی، لیکن بے نیاز بھی ہم نہیں ہو سکتے اور اپنوں سے بدگمان بھی نہیں ہو سکتے. لیکن سنبھلنا تو ہر پیر کو اور ہر خلیفہ کو، ہر مرید کو، ہر مریدان کو ضروری ہے، اور سنبھالنے کے لیے ہماری تعلیمات تو ضروری ہے نا. یہ
اگر ہم نہ سنبھالے، ہم نہ بتائیں تو خطروں میں پڑ جائیں گے نا. پھر کیا ہوگا؟ اندھا چکی پیس رہا ہے، کتے آ کر کھاتے چلے جا رہے ہیں. یہ تو ہوگا نا. تم جوڑ جوڑ کے نظام کے اندر میں لے رہے ہو اور بڑی آسانی کے ساتھ میں ایسے حاسدین جو تم میں داخل ہو کر تمہارے نظاموں کو دور کر رہے ہو، تو نقصان تو ہو جا رہا ہے نا اس میں. تم کو کہاں درد ہوگا؟ ایک پیر بھائی مرید بنا تھا، خانقاہ سے وابستہ ہوا، آج نہیں جڑ رہا ہے، تو تم تو بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیں گے ہم فون کرے تو اٹھا نہیں، ہم جا کے ملے تو بات نہیں کرا، انہیں منہ موڑ لے رہا، انہیں تو مل رہا نہیں. ارے بابا کو پیدا کر رہا ہوتا تو تجھے اس کا احساس ہوتا. کتنی دعائیں کیا تو، کتنی تہجد میں اس کا نام لے کر مانگا، یا کتنا مرتبہ اس کے پاس جا کر پیروں پر ہاتھ رکھا. تجھے کہاں فکر؟ تو الزام اس کے اوپر ڈال دے رہا ہے. ارے فون اڑا بات انہوں نے تو ہم سلامی نہیں کر رہے، وہ پلٹا لے رہے، وہ کر رہے. لیکن تمہارا کیا حق ادا کیے؟ تم اس کے لیے کیا حق ادا کیے؟ اتنا بڑا نقصان ان جراثیم منافقت والوں سے ہوگا کہ نمونے کے لیے تو جہاں کے مالک میرے آقا کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد خلفائے راشدین کا خیر کا زمانہ، اس زمانے میں ان منافقین کی کارستانی یہ تھی کہ مولا علی علیہ السلام کے مقابلے پر ام المومنین ہماری اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو میدان کارزار، میدان جنگ کے اندر میں کھینچ دیا ان منافقین نے اور ان دنیا پرستوں نے اور ان منافقین کے جراثیم کے رکھنے والوں نے. اتنا نظام کو آگے کہ 36,000 جنگ جمل صفین کے اندر میں 36,000 صحابہ شہید ہوئے. اور مقابلے پر کس کو لایا؟ پیر خلیفہ سے بھیڑ جائے یہ تو بہت بات ہے، لیکن کس پر لایا؟ ام المومنین کو، جن پر ہماری عورتیں، ہماری مائیں قربان ہوں. ام المومنین کو میدان جنگ کے اندر میں لایا اور مقابلے پر مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کو. یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اسلام کو ان منافقین کو نہ پہچاننے کی وجہ سے. بھولا بن کر تمہاری ہماری حیثیت کیا؟ حقیقت تو یہی ہے کہ بڑے باٹل کے مقابلے میں ہمارا تو ایک ذرے کا وزن بھی نہیں ہے. لیکن خطرات سے بچاؤ کہ جو ساتھی، جو خلیفہ، جو مرید، جو مریدہ نظام کے معاملات کے اندر میں تم کو قریب آ کر تانا دے کر یا کچھ سنا کر اپنی ہمدردی جتا کر یا اپنے کو اچھا سمجھا کر تم کو نظام سے یا پیر کی ذات سے یا خلیفاؤں سے بزن کرنے کے لیے اگر نظر کے سامنے آ جائے تو پوری احتیاط کرو، ورنہ خطرے میں تم پڑو گے، ذمہ دار تم ہوں گے. تمہارا پیر تو خوشامدی کر کے تمہارے پیر پڑنے سے رہا نہیں ہوگا، نقصان ہو جائے گا تمہارا. اچھے لوگ بھی اس شکار بن جائیں گے. سمجھ میں آ گئی بات؟ کھانس دیا کوئی، محسوس ہوگا کہ ٹی بی ہے، پھر بھی جا کر بیٹھے گا وہاں پر. تو جو پرانے سے پرانا پیر بھائی، جو خلیفہ میں بڑا خلیفہ، چھوٹا خلیفہ کوئی بھی ہو یا کوئی بھی اس طرح کا کوئی بھی قریب میں ہو، لیکن دیکھ لینا پہچان یہ ہے کہ جو خلیفاؤں سے، مریدوں سے، ارے یہ کہے مرید پیر بھائی جی وہ ویسیچ کر لے رہے یا ایسیچ کر لے رہے. اگر میرے مریدوں کی بھی عظمتوں کو کم اگر تمہارے سامنے کوئی کر رہا ہے تو وہ بھی جراثیم والا ہے، وہ پیر بھائی بھی. اس سے چوکنا رہو. ایسے لوگ جمع ہو گئے بولے وہاں پر تو قاری نوازا ان کو جاتا جو ممی کے کیڑے بن کے ان کے پیراں دباتے، ان کو تو پھر مریدوں سے نکال کر پیر سے وزن کر دے گا، تم کو نظام سے وزن کر دے گا. وہ بھی کیا کوئی نظام ہے کیا جی؟ کیا پرانے سنی ہے کیا؟ انہوں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا نتیجہ نکلے گا؟ تو سمجھا تھا پیر بھائی اور تو سمجھا تھا خلیفہ، اور ان کی پہچان یہ ہے. ایک پہچان بتایا ہوں خالی، جو ہماری باتوں کو اپنی ذات کے ڈومینیشن کے لیے یا اپنے کو ثبوت ثابت کرنے کے لیے ہماری باتوں کو لوگوں کے سامنے، ہمارے مریدوں کے سامنے، ہمارے خلیفاؤں کو تانا مارنے کے لیے نقل کریں، وہ بھی جراثیم زدہ ہے منافقت کے. اس سے بھی بچو. سمجھ میں آ گئی بات؟ اور اس میں تو بہت زیادہ 3rd ڈگری کی ٹی بی ہے اس کو. اس سے تو پوری احتیاط کرو، نظام کو پورا بچاؤ کہ جو انفرادی طور پر ہم کو فون کر کے ان باتوں کو ریکارڈ کر لیں. ریکارڈ کرنا برا نہیں ہے،
ریکارڈ کرنے سے وہ لوگ جو ریکارڈ کرتے ہیں بعد میں سن کر صلاۃ و توبہ پڑھتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، کیونکہ جلدی میں سمجھ نہیں سکتے، اس کے لیے ریکارڈ کو سنتے ہیں۔ کرتے رہیے، ان کو منع نہیں ہے، لیکن ایسے ریکارڈ کرنے والے جو ہمارا ریکارڈ کیا ہوا بیان یا ہماری بات چیت جو ریکارڈ کی ہوئی ہے اس کو لوگوں کو بے اعتماد کرنے کے لیے یا خلیفاؤں میں لڑائیاں لگانے کے لیے یا جو خلیفہ دوسرے خلیفہ کو نیچا کرنے کے لیے ہمارا ریکارڈ سنانے کا تمہارے سامنے اعلان کرے، اس سے کل احتیاط کی ضرورت ہے۔ وہ نقصان دہ ہے، وہ جراثیم والا ہے، اس سے بالکل احتیاط کرو۔ منافق مت بولو، کاٹ کر مت پھینکو، چلنے دو، کیونکہ یہاں سہارا نہیں ہوگا تو پھر آگے جا کر ہو سکتا ہے کہ توبہ کر لے، اپنے رخ کو بدل دے، لیکن تم وہاں پر لائٹ لینا اپنے کو کیا کرنا ہے، نہیں، وہ نقصان دہ ہیں۔ ایک جراثیم زدہ ہزاروں کو، ایک مچھلی دسوں پورے تالاب کو گندا کرتی ہے۔ ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں تمہارے نظام کے اندر میں جو اپنے کو اچھا یا اپنے کو مظلوم، ہم کو اتنی نوازش نہیں ہوتی، ہم تو اچھے ہیں، ذرا تم بھی احتیاط کرو کہ تم کو بھی کیا ہوگا، تو فوراً وہاں سمجھ لینا چاہیے کہ بات ورق پلٹ چکا ہے اور اثرات منافقت کے محسوس ہو رہے ہیں۔ کیا کرنا چاہیے؟ پورے نظام کو، پورے مریدین کو، پورے خلفاء کو ایسے لوگوں سے جو ہماری انفرادی باتوں کو نقل کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس میں حضرت کا بیان اور ہمارے پاس میں حضرت نے یہ بات کہی، تم یہ کہہ رہے ہو لیکن حضرت نے یہ بات کہی، ایسے ان مجلسوں کو لے کر جو یہ ڈھونس دیتے ہو کہ حضرت نے یہ نہیں کہا، ہم جو کہہ رہے ہیں یہ ایک ایک مرید کو اس کی ذات کے لیے کہہ رہے ہیں، اور ہمارا قانون تو یہی ہے، ہماری طرف سے حکم کہ سب کو چلاؤ اور خود کو، سب کو نبھاؤ، خود کو چلاؤ۔ کیا ہے قانون؟ سب کو نبھاؤ کمزوریوں کے ساتھ میں، خود کو چلاؤ۔ اب اس کے بھی مقابل کے اندر میں نہیں، حضرت سے میری بات ہوئی تھی یا فلاں دن کی مجلس کے اندر میں ذرا ریکارڈ سنو، جو ریکارڈ سنانے کی حضرت کی تو وہ مخبر ہے، مخبر، اور مخبر کی سزا دنیا کے قانون کے اعتبار سے بھی جرم ثابت ہو جائے تو صرف سولی ہوتی ہے۔ سولیاں مت دو تم لوگ، کہنے کا نہیں حضرت زندہ ہے ہم بات کر لیں گے حضرت سے، اور پھر اس وقت میں حضرت سے بات کر لو، یا آئے جب بول دو کہ یہ صاحب ایسا ہے، صاحب کے بارے میں بول رہے تھے، بالکل بول دینا چاہیے نا کہ ڈر کس بات کا۔ ایسا کرو، نظام کی حفاظت کی ذمہ داری ہے، یہ صرف خلیفاؤں کی ذمہ داری ہے، مریدوں کی ذمہ داری نہیں، مریدان کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایسے کوئی حالات اگر پیدا ہو تو نظام کی حفاظت کرو۔ سمجھ میں آئی بات؟ وہ کریں گے، وہ روٹ ڈھالیں گے ایسا، اور ڈھال کر پھر دیکھو حضرت تو یہ مجلس میں یہ بات بولے تھے لیکن اب یہ بول رہے ہیں، کیا مطلب؟ کہ سب کو بے اعتماد کرنے کے لیے سازش بنایا ہوا ہے، اس میں جراثیم ہے نقصان کے، اس سے بچانا ضروری ہے کہ نہیں؟ اس کے برخلاف میں نہیں، میں بھی ریکارڈ کراؤں حضرت کی بات، حضرت سے بات ہوئی تھی، یہ دیکھو سنو، آؤ بیٹھو سنو، تو سمجھ لینا کہ انتہائی خطرناک مجرم غنڈہ ہے وہ، جو تجھ کو نہیں بلکہ حضرت سے، حضرت کو بدگمان کرنے کا پلان بنا چکا ہے، وہ خطرے والا ہے نظام کے لیے۔ بولا بننے کی ضرورت نہیں، کیوں کہ اب نظام جب اتنا بڑھ چکا ہو، لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا ہے، باہر والوں کی کوئی سننے کو تیار نہیں ہے، تو اب تمہارے درمیان کے اندر ایسے لوگوں کو پیدا کیا جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جہاں یہ خطرات محسوس ہو، سنیں جی شاہد صاحب، اگر شاہد صاحب بھی کرے تو ان کا بھی نیگلیکٹ کرو، دوری اختیار کرو، آنے دو جانے دو۔ کرتے کہ ایسا تم نہیں کرتا، میرا معصوم بچہ ہے نہیں، مگر بچاؤ اپنے آپ کو کہیں پر نہیں، حضرت تو ایسا بولے تھے، ارے حضرت پر چلا گیا تو ابھی ہم پر ہی رہتا تو تیرے لیے بربادی کا کوئی کمی نہیں تھی، مگر وہاں تک چلے گیا۔ سب کچھ سے بچا کر سنبھالنے والی ذات تو وہ ہے، اگر پہلے نمبر پر انہیں سے کٹ گیا، تیری نسبت ختم ہوگی تو پھر کدھر کا رہے گا تو؟ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا اور ان لوگوں کے پہچاننے کے لیے دیر نہیں لگانا۔ کیا کرنا؟ دیر نہیں لگانا، بلکہ فوراً پہچان لینا کہ نظام کو یا پیر کی ذات کو یا پیر بھائیوں کو یا خلیفاؤں کے مخالفت کے اندر میں ہماری باتوں کو استعمال کرنے کی کوشش ہے، تو کسی کو حق نہیں وہاں روک دینا اور کہہ دینا کہ ٹھیک ہے حضرت سے ہم تمہارے سامنے بات کرائیں گے۔
میں جان دو نا اپنے کو کیا کرنا ہے، سن بھی لے رہے، سن لیے، اگر وہ باتیں تمہارے دماغ میں اٹک گئی تو آج نہیں تو کل وہ کینسر تمہارے دماغ میں پیدا ہوگا اور تم بھی دور ہو جاؤ گے نظام سے، اور پھر نظام کے ساتھ میں تمہارا معاملہ بھی سوتیلا ہو جائے گا، وہ عظمت اور وہ اہمیت ہی ختم ہو جائے گی۔ آدمی کی فطرت ہے یہ، اس لیے ذمہ داری ہے سارے مریدوں کی، سارے خلیفاؤں کی، کہ جو ہماری باتوں کو، ہمارے مریدوں کو بدگمان کرنے کے لیے، نظام سے بدگمان یا پیر کی ذات سے بدگمان یا خلیفاؤں کے ساتھ بدگمان کرنے کے لیے ہماری مجلسوں کو استعمال کرے، بالکل حق مت دو ان کو۔ کہہ دینا کہ اپنی تربیت کے لیے، اپنے کو چلانے کے لیے ہے، سب کو نبھانا ہے، تم چلو اور سب کو نبھاؤ، یہ فارمولا ہے۔ سمجھ میں آگی بات؟ اور بالخصوص اس میں اور بڑا غنڈہ وہ ہوگا جو سازشی طور پر ہم سے بات کر کے، ہم کو ڈر و خوف نہیں ہے، ہم اس کے لیے اس کے باپ کے سامنے بول دیں گے جو بات ہے، اور ہم تو اپنے آپ کو، میرے غریب نواز کا کرم ہے کہ انہوں نے وعدہ فرما لیا کہ خطرے میں پڑنے نہیں دیں گے ورنہ آگاہ کر دیں گے۔ خطرات سامنے آ رہے ہیں، اس لیے میں تم کو آگے آگاہ کر رہا ہوں کہ اپنے سمجھ کر کہیں خطرے میں نہیں پڑنا۔ حضرت کی تو بات نقل کر رہے ہیں نا، حضرت ان کو یہ بات بولے کر ذرا سناؤ، ہم بھی سنتے نہیں، ذرا لاؤ دو چار آدمیوں کا اپن بھی سنیں گے، سن کر اس کی تربیت کے لیے اس حساب سے جو کچھ بات ہوگی، ایک نہیں 1,00,000 مرتبہ اپنے الفاظ کو میں واپس نہیں لوں گا، اگر غلط ہے تو پھر میں پیروں پر ہاتھ رکھ کر معافی چاہ لوں گا، مریدوں سے بھی اور خلیفاؤں سے بھی، ورنہ اپنی بات کو میں واپس لینے کے لیے تو تیار نہیں ہوں گا نا۔ میری ذمہ داری ہے خطرات سے آگاہ کرنا، ورنہ تم لوگ پھنس جاؤ گے، ایسے لوگوں کے حوالے ہو جاؤ گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہارے ہی عادل آباد کے اندر میں کتنے لوگوں کو دیکھ لو کہ جو نسبتوں سے جڑے تھے لیکن ان کو خطرات میں ڈالنے والے، بے اعتماد کرنے والے کون بنے؟ جو تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے تھے، یا وہ بھی تھے، یا پھر اوپر والے جن کو ہم سمجھتے تھے۔ اوپر والوں سے مراد وہ اوپر والے نہیں، بلکہ جن کے ہاتھوں میں ہماری باغ ڈور تھی کسی زمانے میں، لیکن انہوں نے خود کاٹ کر پھینک دیا، تو تذکرہ بھی نام بھی نہیں لیں گے ہم، لیکن انہوں نے خود بھی کتنا بدگمان کرنے کی، ایک کا فون نمبر لے کر اور مستقل محنتیں کی، اور سازشیں چالو ہے آج بھی ہمارے بچوں کو بدگمان کرنے کے لیے۔ ہونے دو، ہم کو فکر کی بات نہیں ہے، لیکن اتنے خطرات لگے ہوئے ہیں تمہارے ساتھ میں، تو آگاہ کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے، میرا فرائض میں داخل ہے، اس لیے میں آگے کر رہا ہوں۔ اللہ کی قسم، نہ میں تم کو کسی کو منافق کہنے کے لیے کہہ رہا ہوں، نہ بے وجہ کے بدگمان ہونے کے لیے کہہ رہا ہوں، نہ لڑانے کے لیے، نہ دشمنی کے لیے، نہ نفرت کے لیے، بلکہ خطرات سے میں آگاہ کر رہا ہوں جو میری ذمہ داری ہے۔ اس لیے بیٹا بھولے بن کر بھی اس نظام کے اندر میں نہیں، بصیرت کو مانگو، اور دل کے وہ روشنی سے سامنے والا اچھا بن کر بھی، تمہارا مخلص بن کر بھی آئے تو دھوکے میں نہیں آنا، بلکہ پرکھ لینا وہاں پر، کیا کرنا؟ پرکھ لینا، خلیفہ ہو کہ مرید ہو، کہ چاہے کسی سلسلے کا پیر کیوں نہ ہو، چاہے کتنا بڑا عالم اور علامہ کیوں نہ ہو، اور کتنا بڑا پیر کامل اپنے آپ کو کہنے والا کیوں نہ ہو، اور چاہے کتنا بڑا کسی زمانے میں پیر کا پیر رہنے والا بھی کیوں نہ ہو، لیکن وہاں پر بھی فوراً سمجھ لینا کہ مقصد کیا ہے، وہاں سنبھال لینا۔ آج عبدالغفور حیدرآباد سے ہم کو فون کیے تھے کہ بلا کر خاص طور پہ کس طریقے کے ساتھ میں لوگوں کو بھیج کر لوگوں کے ذریعے سے ذہن کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ تو سلسلہ چالو ہے، ارے ہم سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بار بار فون آ رہے ہیں ہمارے پاس میں، حالانکہ اعلیٰ یاز باللہ بابا مسجد میں بیٹھ کر بول رہا ہوں کہ 3-3.5 سال تو ہو گئے کہ ہم فون پر بات نہیں کیے۔ وہ جو معاملہ تھا وہ انور سے بات کروائے تھے، انہوں بول دیے کہ نہیں پیسے تم نہیں دیے، وہ اعجاز بھی دیے، جب سے تم فون بھی بند کر دیے، لیکن کہہ رہے کہ نہیں میرے پاس سے فون آ ہیں، اور یہ دیکھو فون میرے کو کر رہے، میں خدا کی قسم فون نہیں کر رہا ہوں میں، لیکن یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ جس دن مقابلہ ہوگا اس دن تو پیسوں کا معاملہ میں حل کروں گا، اس کی رعایت نہیں کروں گا میں۔ کیوں میری ذات کے لیے مسئلہ نہیں ہے، بلکہ نظام کے لیے، کہ کہیں لوگوں کے لیے رک نہ مل جائے کہ حضرت خاموش کہیں کو بیٹھتے تھے۔ اب اس میں پھر کچھ نہیں سدھر رہا تو نئے سوچے۔ مجھے تو تعجب پہلے بھی معلوم ہوا تھا مجھے کہ نہیں بولے وہ نصرت بھائی کو اس لیے خلافت سے نکالو کہ وہ اپنے مریدوں سے سونے کی موم بتیاں منگا رہے گا، وہ بھی اجمیر والی،
او جی یہ بخیل برقع بھی دیتا کہ کبھی گیش موم بتی لا کے نہیں دیتا, انگا ڈبی چیڑ ڈھونڈتا. میں مریدوں سے منگاتا ہوں تو اس میں کا ایک آدمی تو بول دیا کرتے کہ ہمارے پیر صاحب کو موم بتی نہیں منگاتے تو سونے کی موم بتی. اس واسطے سے میں ان کو نکال دیا بولے, اور وہ آنا چاہ رہے بولے. ارے بابا کس کو گمراہ کرو گے, کیسے گمراہ کرو گے, کرو گے کہ نہیں کرو گے, کیا کریں گے, ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے. لیکن شکار مت بنو, بننا ہو میں اجازت دیتا ہوں, چلے جاؤ, مجھے ضرورت نہیں ہے. لیکن خطرات سے تم بے نیاز نہیں ہونا, خطرات سے بے نیاز نہیں ہونا. وہی مسئلہ نہیں بلکہ دوسرے سلسلوں کے پیروں کو بھی اس نظام کے بچوں سے بڑی حسد, کیسے کیسے بچے وہاں پر, ایسا کیسا نظام, اس کے بجائے یہاں آ جاؤ, یہاں پر تم کو دھواں بتاتا ہوں, وہاں پر پانی برساتا ہوں, یہاں پر وہ کرواتا ہوں. ایسی لالچیں بھی تو دیتے رہتے میرے بچوں کو. ایسے خطرات جب ہو تو بچانا میری ذمہ داری ہے. اچھا پھر جب کام نہیں چلے گا, کوئی دوسرے سلسلے کا پیر اگر سامنے آ کر بولے تو میرے بچے اس پر بہکیں گے نہیں, اور جو میرے ہیں وہ اپنے قدم کو ڈگمگائیں گے نہیں. تب کیا کرو, ان میں سے ہی چندوں کو تیار کرو, چندوں کو تیار کر کے کسی طرح سے جڑوں کو کھودو. یہ ہے منافقین کا کام. کھود لو, نظام جن کا ہے وہ سنبھالیں گے, مجھے کوئی فکر کی بات نہیں. لیکن افسوس تو ضرور ہوتا ہے کہ میرے ساتھ میں رہے اور میں نے مرید بنایا, اتنے سال سنبھالا, لیکن وہ ضائع ہو جاتے ہیں. تو تم کو درد نہ ہو لیکن مجھے تو درد ہوتا ہے نا, کیونکہ میں سگی ماں ہوں ان کی. تم کو کیا ہے, سوتیلے بھائی ہے تم, اے بیٹا نہیں آ رہا اور فون نہیں اٹھا رہا, ہاں تم بول لے سکتے ہو لیکن میں نہیں بول سکتا. اس لیے میرے بچوں ان نظاموں کے معاملات کے اندر اپنے آپ کو چوکنا رکھو, خطرات سے اپنے آپ کو بچاؤ, بدگمانی سے بچاؤ, کسی کو منافق مت کہو. لیکن ان چیزوں کے اوپر دھیان رکھنا اپنے کو بچانے کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے محبوب اور مولا کائنات کی اور غوث و خواجہ کی نگاہ کرم یا رسول اللہ, آپ حکم دے دیجئے تمام اولیاء میرے اور میرے ان بچوں کو سنبھال لیجئے, خطرات سے بچا لیجئے, ان کی نسلوں کو بچانے کے فیصلے فرما دیجئے. یا اللہ میرے بچے بولے ہیں, مخلص ہے, لیکن چکروں میں آ جاتے ہیں, کسی کی سفید کپڑے دیکھ کر اور کسی کا کچھ خرچ کرنا دیکھ کر اور کسی کے بیانوں پر اور کسی کی باتوں پر. میرے ان مخلص بچوں کو محفوظ فرما لیجئے. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.